ڈاکٹر جامی صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، بھئی میں تو ایک بات جانتا ہوں، وہی بات کسب والی بات تو اپنی جگہ ہے کہ جو آپ نے جتنی مشقتیں اٹھائیں، لیکن فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان مولا کائنات بھی تو شامل ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے، اگرچہ وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کر رہی ہے، لیکن چونکہ اسی فیض کا تسلسل ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کام اصلاً تو 4 ذمہ داریاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر رکھی گئیں، اور آپ نے اس کو اس انداز سے سر انجام دیا کہ 4 دانگی عالم میں وہ فیض پھیلا۔ لیکن کچھ اولیاء اس چھتری میں ایسے بھی ہے جو بالکل فٹ ہو گئے، تو لگتا یہی ہے کہ وہ فیضان کے مظہر کامل تھے۔ اور حضور غوث الاعظم میں یہ بات نظر آتی ہے، وہی تلاوت آیات جب آپ نے فرمائی، تعلیم کتاب فرمائی، تعلیم حکمت دی، اور پھر آپ نے جو حکمت کا ایک گہرا درس دیا، اور جس طرح پھر آپ نے احیاء اسلام کا کام اور کیا، تزکیہ نفس جس طرح فرمایا، جس انداز میں بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے، مفکرین کے اس پر اتفاق ہے کہ علم کو کامل طریقے سے حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، حضور غوث پاک نے علم اتنا کامل حاصل کیا تھا کہ آپ اجتہاد کبریٰ کے مقام پر بھی فائز تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف ولایت کے باب میں کتب اعظم نہیں تھے، بلکہ آپ علم کے باب میں بھی امام اعظم کے درجے کے بندے تھے۔ اچھا، جو مسئلہ بن کر پہاڑ بن جاتا تھا عرب و عجم میں، وہ آپ کے سامنے آ کر رائی بن جاتا تھا، رئی کی دانے کی طرح۔ ایسے ہی تھا، چونکہ وہ علم لدنی کا فیض بھی تھا، اور وسعت اللہ نے بڑی دی تھی فیض کی۔ آپ کے زمانے میں ایک مسئلہ آیا، مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دوں گا یا ہو جائیں گی اگر میں نے کوئی ایسی عبادت نہ کی کہ اس عبادت کے دوران میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، یعنی واحد میں ہوں جو عبادت، واحد عبادت کر، اور کوئی پوری دنیا میں نہ کر۔ بڑا کمال واقعہ ہے۔ سارے لوگ پریشان ہوئے، علماء سوچتے رہے کہ یہ کون سا عمل ہو سکتا ہے۔ جب یہ کیس سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کون سا ہوگا، صحیح بات، تو آپ نے فوراً کہا کہ اس بندے کو آپ لے کر جائیں، خانہ کعبہ کے گرد جو مطاف کی جگہ ہے اس کو خالی کرا لیا جائے، یہ اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کرے، تو اس کی یہ وہ عبادت ہوگی، آئیے اس قسم سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش ہے، آپ کو چونکہ تصوف پر بھی بڑی گہری نظر تھی، کسی بندے نے کہہ دیا جی میں ظاہری نگاہوں سے خدا کو دیکھتا ہوں، تو علماء کے درمیان بڑی تشویش پھیل گئی کہ نگاہ بصیرت سے اور نگاہ روحانیت سے انوار الہیہ کا مشاہدہ تو اولیاء کو ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ میں ظاہر و باہر دیکھ رہا ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو، اس پر سرکار غوث اعظم نے اس بندے کو بلایا، اس کو سمجھایا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ اس کی بصیرت پر جو انوار پڑھ رہے ہیں، اس بصیرت کی جھلک نے بصارت پر بھی گویا کہ قبضہ کر لیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بصارت میں جو نظر آ رہا ہے وہ بصیرت والا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بندہ یہاں تھوڑا سا مجبور ہے، اور اس کو سمجھا کہ آپ تھوڑا سا ہوش میں ہیں، تو آپ بصیرت کے معاملات کو الگ رکھیں، بصارت کے معاملات کو الگ رکھیں۔ پھر آپ کی قرآن کی تفسیر کا جو واقعہ ہے، جو علامہ ابن جوزی جیسے محدث اور اسلام کو ایک کڑے معیار پر جانچنے کی طلب رکھنے والے مفکر بھی حیران رہ گئے کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی تو آپ نے اس کی 11 مختلف جہتوں سے تفسیریں کیں، جو دو دوست گئے تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 تک معنی باقاعدہ سندوں کا نام لے کر، علماء کے نام لے کر بیان کیا، یعنی 12ویں سے لے کر 40 تک معلوم نہیں تھی، اور آپ نے باقاعدہ وہ بھی علماء کی بیان کی۔ یہ آپ کا وسعت علم کا اشارہ تھا کہ ہماری رسائی تو
11 मानी तक है और इनकी 40 तक है जो उलमा बयान कर गए। अब आपने फरमाया कि हम काल से हाल की तरफ जाएंगे। इसमें बुनियादी तौर पर काल से हाल का क्या होता है, वली कामिल जब काल को हाल से जोड़ता है तो लगता यह है कि उस वक्त वो रूहों के तारों को छेड़ता है, जिन रूहों को वो भूला हुआ सबक याद आता है और उनकी गफलत टूटती है और गुनाहों की दलदल से वो निकलते हैं, तो वो कपड़े फाड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर आपने जब ये कहा और उसके वो माने बयान किए और इंसान की खिलाफत इलाहिया। अच्छा, एक चीज़ और, जो मदरसा निज़ामिया है, आप देखिए कि वो मरकज़ बगदाद का, बल्कि एक ज़माने में अगर मैं गलत नहीं तो यूरोप से तलबा वहाँ पर आते थे बाकायदा इस्तिफ़ादा करने के लिए, फिर वहाँ से सीख सिखा के जाके वो इम्प्लीमेंट करते थे यूरोप के अंदर। उस मतलब ज़ाहिर उस जगह को टेक ओवर करना, उसको टेकअप करना और फिर उसकी सबसे आला गद्दी के ऊपर बैठना, फिर उसको चलाना, ये कोई आसान तरीन काम नहीं था। उसकी वजह ये था, आम बंदा पढ़ता है लफ्ज़, आलिम पढ़ता है माना, वली पढ़ता है नूर इलाही भी। वाह वाह वाह, तो ये लफ्ज को माना को नूर इलाही को इकट्ठा करके जब चलाता है तो बैक वक्त इल्म भी देता है, बंदा भी बदलता है और उसको विलायत की गहराइयों से आशना भी करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।